نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات قرض کے بارے میں ہیں، قرض اور آیت دین۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سب سے طویل آیت ہے آیت دین۔ اس کے بارے میں لین دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ڈیلنگز کے وقت، خصوصی طور پر مالی معاملات کے وقت کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے اور کن باتوں کا، کن شرائط کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں لین دین کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے لمبی آیت، سب سے ڈیٹیل میں ایک ہی آیت میں قرآن کریم میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے اس کی امپورٹنس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ روٹ ورڈز دیکھتے ہیں اس کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو۔ تداینتم جو ہے اس کے اندر اس کا روٹ دال یا اور نون ہے، دین سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے تداینتم پورا ورڈ مل کے بنتا ہے کہ آپسی لین دین کرنا، یعنی آپ بھی اور آپ کے سامنے ایک دوسری پارٹی بھی ہے، آپ دونوں کے بیچ میں کانٹریکٹ ہے، ایک باہمی مشاورت کے ساتھ میں کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تداینتم، کہ باہمی لین دین کرنا۔ بدین قرض کا، دین مطلب قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، اجل وقت کے لیے آتا ہے اور مسمى جو ہے وہ مقرر کے لیے، یعنی جو فکسڈ ہو گیا ہو۔ فَاكْتُبُوهُ، تو لکھ لو اسے، یعنی آپ کے بیچ میں جب ایک معاہدہ ہو کسی کاروبار کا، کسی بھی قرضے کا، تو آپ کیا کریں، اس کو لکھ لیں۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، درمیان تمہارے، یعنی تم دونوں کے درمیان، کون لکھے، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، وہ کیسے لکھتا ہے، عدل کے ساتھ، عدل یعنی انصاف کے ساتھ لکھے ایک لکھنے والا اس معاملے کو۔ ولا یابا، اور نہ انکار کرے۔ یابا کیا ہوتا ہے، حمزہ با اور یا اس پر اٹھے، کسی بات کو تسلیم نہ کرنا، مکر جانا، اڑ جانا، یا کسی چیز سے ناخوش ہونا، یہ سب اس کی میننگ ہے کہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے، یکتبہ کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہو کہ وہ اس معاملے کو لکھے ریٹن ڈاکیومنٹ کی فارم میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ منع نہ کرے۔ کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا اسے اللہ نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اس کاتب کو لکھنا اللہ ہی نے سکھایا ہے، اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے منع نہ کرے۔ فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ یملل کیا ہے، اس میں املا کہتے ہیں لکھنے کے لیے، ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، میم لام اور لام اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، لکھنا، ڈکٹیٹ کرنا۔ الذی، وہ شخص لکھے، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جس کو قرض، جو قرض لے رہا ہے، جس کے اوپر قرضہ آ گیا ہے، اب وہ لکھوائے یا لکھے۔ ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اس معاملے میں بھی، لکھنے کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ربہ، جو رب ہے اس کا۔ ولا یبخس، اور نہ وہ کمی کرے۔ یبخس کیا ہے، با خا اور سین اس کا روٹ ہے، کسی کے حق میں کمی کرنا، اچھائی کے بجائے کمتر چیز دینا، یعنی پوری چیز کے بجائے آپ تھوڑی چیز دے رہے ہیں اس کو، چاہے وہ کوالٹی میں کم ہو جائے یا کوانٹٹی میں کم ہو جائے، کیا اس طرح اس کا میننگ کیا ہے، کمی کرنا۔ منہ شیء، اس میں سے کسی چیز کو بھی، یعنی جو چیز اس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی کرنا، یا پھر لکھنے میں ہی کمی کرنا، کہ آپ کو فار ایگزامپل 1000 روپیز دیے گئے تھے اور آپ نے کم کر کے 900 یا کتنا بھی اماؤنٹ کم کر کے لکھا، جو اس وقت اس نے نوٹس نہیں کیا ہوگا جو لکھوا رہا ہے، لیکن آپ نے اس طرح یبخس کر دیا، اس میں اس کے اندر کمی کر دی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پھر اگر ہو، الذی وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، نادان، سفیہن، نادان، یعنی جو شخص لکھوانے والا جو ذمہ دار ہے، اگر وہ نادان ہے، سفیہن جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے، کم عقلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہلکے پن کے لیے، یعنی عقل کا ہلکا ہونا، نادان، ناسمجھ ہونا، او ضعیفن، یا کمزور، او لا یستطیع، نہیں وہ استطاعت رکھتا ہو، ان یملہ، کہ وہ املا کرائے، یعنی
کوئی بندہ ہے جو لے رہا ہے قرض اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے لکھوانے کی، کاتب کو اس کی سیلری دینے کی، اس کا اماؤنٹ دینے کی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ لینگویج ہی اس کی الگ ہو، جو اس میں شرائط پائے جائیں گی وہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اس میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کرائے، فَلْيُمْلِلْ، پس چاہیے کہ املا کرائے، اس کی جگہ کون لکھوائے اس معاملے کو، ولیہ، اس کا سرپرست، اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولی کو بھی چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوائے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہوں کو، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، یعنی آپ کو کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، جب یہ معاملہ آپ لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو دو گواہ مردوں میں سے بنا لینے چاہیے، اپوائنٹ کر لینے چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لین دین کے معاملات کے وقت۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پھر اگر نہ ہو وہ دونوں، رجلینی، دو مرد، یعنی اویلیبلٹی نہ ہو، آپ ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ کے آس پاس میں کوئی بھروسے مند انسان یا کوئی بھی مرد حضرات موجود نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں۔ اب گواہ کون بنیں گے دو مردوں کی جگہ، ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضونا، ان میں سے جنہیں ترضونا، تم پسند کرتے ہو، تم راضی ہوتے ہو ان سے، یعنی جن کو آپ پسند کریں، آپ کو ان کی سچائی اور ایمانداری پہ بھروسہ ہو کہ وہ صحیح گواہی دیں گے، آپ ان لوگوں کو، دو عورتوں اور ایک مرد کو اپوائنٹ کر لیں، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، کہ بھول جائے، احداہما، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو عورتوں کی گواہی کے پیچھے وجہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے بھول جاتی ہے اس معاملے کو، اپنے مصروفیات کی وجہ سے، گھر کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایسا فیز جو عورتوں کے اوپر مخصوص آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایموشنلی بھی ویک ہوتی ہیں یا پھر فزیکلی بھی ویک ہوتی ہیں، تو ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جلدی بھول جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری والی اس کو یاد کرا دے گی کہ کیا معاملہ ہوا تھا، اسی لیے دو عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا ہے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کرے گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب بھی وہ بلائے جائیں، جب بھی وہ دعوت دی جائے، ان کو پکارا جائے تو وہ منع نہ کریں حاضری کے لیے، جہاں پہ بھی انہیں پکارا جائے گا وہ آ جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم اکتاہٹ محسوس کرو، اکتانا کسی چیز سے، یعنی کوئی چیز اس میں آپ کراہت محسوس کر رہے ہیں، تسامو، سین حمزہ میم اس کا روٹ ہے، اکتاہٹ ہونا، کاہلی برتنا، بوریت فیل کرنا، اگر آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ کو اکتاہٹ سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا مجھے تھکان ہو رہی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے، ان تکتبوہ صغیرن، کہ تم لکھ لو اسے چھوٹا ہو، او کبیرن، یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کے مقررہ وقت تک، یعنی جو ڈیلنگ کہی گئی ہے، جو ہو سکتا ہے معاملہ کوئی چھوٹا ہو، چھوٹی اماؤنٹ کا ہو، 1000 2000 کا ہو، یا معاملہ بہت بڑا ہو، کروڑوں کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کو لکھ لینا چاہیے، اکتاہٹ نہیں کرنی چاہیے کہ آج لکھیں گے، کل لکھیں گے، اپنا ہی رشتہ دار ہے، اپنا دوست ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں لکھ لیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو معاملہ لکھ لینا چاہیے جو بھی آپ کے بیچ میں معاملہ طے ہوا ہے، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ انصاف والا ہے، اقسط، قاف سین اور توائس کا روٹ ہے، انصاف کرنا، انصاف والا ہونا، ٹھیک ہے، اقسط یعنی یہ چیز بہتر ہے، انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک اگر آپ ایسا کرتے ہیں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اقوام جو ہے ہم نے قیام بھی پڑھا ہے، قامہ کھڑے ہونے کے لیے کہتے ہیں، یعنی گواہی کا کھڑا ہونا، اس کا زیادہ درست ہونا گواہی کے لیے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں پڑو، یعنی شک کی گنجائش نہیں رہے گی، اگر آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے نا، مارک شیٹ بھی آپ کے پاس آتی ہے اگر رزلٹ کی، اور آپ کسی جگہ پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، اگر آپ وربلی بولیں گے کہ میری فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن آئی ہے تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، ریٹن ڈاکیومنٹ لے لو، ان تکون تجارت حاضرا، لیکن ایک سچویشن اور ہے کہ اگر ایسی کوئی تجارت ہو جو آپ لوگوں کے آمنے سامنے موجود ہو، دونوں بائر اور سیلر، یہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ آمنے سامنے موجود ہوں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہ، تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ نہ لکھوائیں، یعنی اگر آپ آپسی رضامندی کے ساتھ میں اور آمنے سامنے موجود ہے، لین دین اسی وقت، جیسے ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی کپڑا وغیرہ خریدتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور سامنے والے نے آپ کو چیز دے دی،
ٹھیک ہے، تو وہ تجارت وہیں کی وہیں حاضر، ایٹ دی ٹائم آپ نے پیسے اماؤنٹ دے دیا اور اس میں آپ کو وہ چیز دے دی، تو اس تجارت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ نے پیسے دیے اور وہ ڈیل ختم. اب اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 100 روپے کا کوئی دوپٹہ لیا فار ایگزامپل اور سامنے سے وہ لکھے گا پھر 2 گواہ بنائیں گے. تو اس کا اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی تجارت کی ہے جو سامنے ہی آپ نے اس کا اماؤنٹ دے دیا ہے تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب باہم خرید و فروخت کرو تم، یعنی جب آپ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں آپ گواہ بنا لیجئے. دونوں چیز کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ولا یضار کاتبن، اور نہ نقصان پہنچائے کاتبن کاتب، یعنی نہ کاتب نقصان پہنچائے کسی اور کو اور نہ ہی اسی لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے. ولا شہید، اور نہ گواہ کو. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی جس نے لکھا ہے آپ اس کو دھمکی دے کے تم اسے کم کر دو یا اسے زیادہ کر دو، یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں یا پھر آپ گواہوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ جھوٹی گواہی دے دیں، تو اس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ فسوقم بکم، یہ نافرمانی ہے تمہاری. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو سکھا دے گا، وہ تمہیں علم دے دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم علی سفرٍ، سفر پر، یعنی اگر تم باہر ہو، تمہارا جو معاملہ ہے وہ جرنی کے درمیان ہی ہو رہا ہے، تم کسی سفر پر نکلے ہوئے ہیں، اس وقت میں تم کوئی معاملہ طے کر لیتے ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، اس وقت کوئی لکھنے والا کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو لکھ سکے آپ کی ڈیلنگ کو. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اس سچویشن میں جہاں پہ کاتب نہیں ہے یا کاتب پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز رہن رکھنی پڑے گی اس کے پاس. مقبوضہ، قبضے میں دی ہوئی چیز، کوئی بھی چیز آپ اس کے پاس اپنی گروی رکھوا لیں، اس کے بدلے میں آپ اس سے اماؤنٹ لے لیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پھر اگر اعتبار کرے بعض تمہارا بعضاً بعض پر، یعنی اگر ایک دوسرے پہ یا جو سامان دے رہا ہے اسے سامنے والے انسان کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ انسان بھروسے کے لائق ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو اؤتمنا، جو امین بنایا گیا ہے، یعنی جس کو آپ نے دیا ہے بھروسہ کر کے، تو اس بندے کو بھی چاہیے، سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے بھروسے پر پورا اترے، وہ اپنا سامان جو آپ نے اسے امین بنا کر دیا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے. امانتہ، وہ اس کی امانت ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس امین سے بھی اور جو سامان دے رہا ہے دونوں سے کہ اس معاملے میں بھی آپ اللہ سے ڈریے. ٹھیک ہے، جو گروی رکھوائی ہے آپ نے چیز، یا آپ کے پاس بنا لکھے کوئی ڈاکیومنٹ کے آپ نے کوئی سامان دیا ہے اس کو، تو آپ اللہ سے ڈریے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈریے جو آپ کا رب ہے. ولا تکتموا الشہادہ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو. اگر کوئی گواہ بنایا گیا ہے تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی گواہی کو نہیں چھپانا. وَمَن یکتمھا، اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل ہی گنہگار ہے. جس نے گواہی چھپائی، جس کو سچ بات پتا تھی پھر بھی اس نے نہیں بتائی، تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا دل ہی گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی انسان غلط گواہی دینے کے بعد، غلط طریقے سے لکھنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، علیم ہے. ورس نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا، یہ کافی بڑی آیت ہے اس لیے اس کو ہم 3 پارٹ میں الگ الگ کر کے پھر سمجھیں گے. ٹھیک ہے. یو ہیو بلیوڈ، یعنی جو ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، جو یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے. آگے کیا بات ہے سمجھنے والی جو ہمارے ایمان کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کیا کریں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو، باہمی قرض لین دین کا معاملہ. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ سمجھے، دین اور قرض میں کیا فرق ہے. ایک جگہ دین کا لفظ بھی آئے گا اور قرض کا لفظ بھی آ رہا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو بنیادی فرق آپ یہ سمجھیں، قرض جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کوئی اماؤنٹ دے رہے ہیں سامنے والے کو، لیکن اس کے بدلے میں آپ ٹائم نہیں لکھ رہے ہیں. یعنی آپ اس میں ایک ٹائم لمٹ سیٹ نہیں کر رہے کہ 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، کتنے ٹائم میں آپ کو واپس کرنا ہے، اس میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، وہ قرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز جو دین ہے، تو دین جو ہے اس میں جیسے اس آیت میں آپ دیکھیں گے الی اجل مسمى آیا ہے، یعنی دین کا کیا مطلب ہے، ایک ایسا قرض جس میں ایک ٹائم آپ نے فکس کر دیا کہ تمہیں اتنے ٹائم میں اسے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. مقررہ وقت کا قرض جو ہے وہ دین کہلاتا ہے.
فار ایگزامپل اگر کوئی دکان آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر آئے گا. الیکٹریسٹی بل ہے، وہ بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ کو اسے 1 مہینے کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مہر بھی ایک طرح کا قرض ہے، ٹھیک ہے. جب ہمارا نکاح ہوتا ہے اس میں مہر ایک امپورٹنٹ اس کا رکن بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی قرض ہے، وہ بھی آپ کو اس کو لوٹانا ہے. پھر سمجھیے اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرض کا لین دین ایک مخصوص مدت کے لیے ہو رہا ہے، اور اس میں مال ہی نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی چیز ہو گئی، جائیداد ہو گئی، بزنس کا کوئی معاملہ آپ کا ہے، مکان کا کرایہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یا آپ نے کوئی چیز کسی کو کرائے پر دی، کوئی چیز آپ نے فروخت کر دی اور اس کی مکمل قیمت جب تک آپ کے پاس نہیں آئی ہے، وہ وقت جو پورا مقررہ ہے تب تک وہ سامان آپ کے پاس دین کی فارم میں ہے، قرض کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے. تو کسی سے کوئی کام لینا، اسے اجرت نہ دینا، جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، فلاں کام کر دیں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے. کوئی مزدور ہے یا کوئی میڈ، کچھ بھی سمجھ لیں آپ، جس سے بھی آپ محنت لیتے ہیں، اس کی اجرت جب تک آپ نہیں دیتے وہ دین کے اوپر ہی آئے گا، وہ آپ کے اوپر قرضہ رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہر طرح کا مالی لین دین اس کے اندر شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مالی معاملات کا لین دین کرو مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی جو آگے بتایا نا کہ اس کے اندر مقررہ مدت تک ہے، تو چاہیے کہ اس کو لکھ لیا کرو تحریر کی فارم میں، ٹھیک ہے، دستاویز کی فارم میں، جہاں پہ بھی آپ لکھ سکیں اس کو لکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ حکم جو ہے وہ استحباب کے درجے میں ہے، یعنی مستحب ہے، پسندیدہ ہے. یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ کو لکھنا ہی ہے، لیکن یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لکھ لینا چاہیے. اگر باہم اعتماد ہے آپ کو ایک دوسرے پر تو زبانی بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا بہتر ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور لکھنے والا فریق معاملے کے درمیان، یعنی جو آپ کے آپس میں جن لوگوں کے بیچ میں معاملہ ہو رہا ہے اس میں لکھ لیں. اب یہاں کاتب جو کہا گیا ہے، جو لکھنے والا کاتب ہے، وہ باقاعدہ کوئی لکھنے والا ہو، کوئی ایکسپرٹیز رکھنے والا ہو، جو اس چیز کے لیے اسپیشلائزڈ ہو، وثیقہ نویس جیسے کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی باقاعدہ لکھنے والا ہے تو یہ بہتر ہے کہ تو جو تمام جزیات کو اور قانون کو جانتا ہو کہ کیسے لکھا جائے گا. جیسے ہم تو چھوٹا موٹا معاملہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ آیت سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں گے نا لاکھوں کروڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، گھروں کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلنگ ہوتی ہیں، تو وہاں معاملات بڑے ہوتے ہیں، اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے الگ الگ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو ایک لکھنے والا، ایک کاتب ایسا ہو جسے اس پورے معاملات کی اچھے سے سمجھ ہو، اور وہ جانتا ہو کہ کس طرح لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، تو وہ بہتر ہے. یہ بتایا نا کہ وہ کاتب ہے، کہ اسے وہ بہتر ہے کہ وہ لکھے. اور اگر ایسا کوئی کاتب نہیں بھی موجود ہے آپ کے آس پاس میں، تب بھی کوئی اور لکھنے والا آپ اپوائنٹ کر دیں، جو بھی کوئی بندہ لٹریٹ ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ لکھ سکے، تو آپ اس سے بھی لکھوا سکتے ہیں. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کاتب جو ہے وہ انکار نہ کرے، ٹھیک ہے. اسے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک معاملہ طے ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، لکھنا آتا ہے آپ کو، اب ہم سے معاوضہ لے لیں، لیکن لکھ لیں، اور وہ سامنے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس بہت کام ہے، یا پھر میں اس سے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کاتب کو بھی کہ آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے. یعنی یہ تعلیم جو دی ہے دوسروں کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم سکھایا ہے، اس سے آپ اس طرح فائدہ نہ اٹھائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. آپ کی علم سے کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور پہنچے، کہ تو آپ آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں. اگر اللہ نے آپ کو یہ اسکل دی ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ اجرت پہ بھی لکھ لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. یعنی آپ اگر پیسے لے لیں، ان سے چارج کر لیں کہ آپ مجھے اتنی سیلری دیں، تبھی میں آپ کے بیچ میں یہ پوری پالیسی کو اچھے سے ایکسپلین کروں گا، لکھوں گا، جو بھی چیز ہے پیسے لے لیں تو بھی جائز ہے. کوئی منع نہیں ہے کہ کوئی لکھنے والا کہے کہ نہیں میں فری میں نہیں لکھتا تو وہ حرام کام کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور چاہیے کہ املا کرائے مقروض، ٹھیک ہے، جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے. جو پیسہ لے رہا ہے، جو شخص مقروض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاتب کو پیسے دے گا یا کاتب کو اپوائنٹ کرے. یہ اس کی طرف سے ذمہ داری اس آیت میں جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے، جس کے ذمے دینا واجب ہے. اور فرمایا کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ کمی کرے
اس مال میں سے جو ادا کرنا ہے کچھ بھی چیز، اس حق میں سے کچھ بھی نہ گھٹائے، نہ ہی کوئی کیفیت والی یعنی کوالٹی کے وائز میں بھی کم کرے چیز کو، نہ ہی اس کی کوانٹٹی کے حساب سے، اور نہ ہی لکھنے پڑھنے میں، یعنی جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح سے ایسا فراڈ کرنا کہ آپ جو فائنل جو آپ شیٹ سامنے پیش کریں تو اس میں کیا ہو، اس میں آپ فراڈ کر کے گھاٹا کروا دیں سامنے والے کو، کسی بھی طرح سے کوئی کمی زیادتی کرنا اس کے لیے منع کیا گیا ہے، اس بندے کو بھی جو لکھوا رہا ہے اور وہ بھی جو لکھ رہا ہے، ان دونوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ شخص، اس کے آگے بتایا کہ وہ شخص اگر جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو، کمزور ہو، کم عقل ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی مجنون ہو، جسے معاملے کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ کمزور ہے، ضعیف الجسم ہے، بھول جاتا ہے، یا پھر وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے، یا وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھوائے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا ہو سکتا ہے بہرا گونگا کوئی شخص ہو، اس کو بھی کوئی معاملہ ہو، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی، اگر کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ہر انسان کے لیے ہیں، آپ اور میں الحمدللہ ہر اعتبار سے بہترین حالت میں ہیں، تو یہ آیات تو سب کے لیے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسان گونگا بہرا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، اس کی عقل ٹھیک نہیں ہو، مجنون ہو، یا وہ اشاروں میں بات کرتا ہو، یا پھر اس کی زبان ہی دوسری ہو سکتا ہے کہ آپ کی لینگویج، جیسے ہم اردو ہندی انگلش بول سکتے ہیں، وہ دوسری لینگویج کا کوئی دوسری کنٹری کا ہو جس کی لینگویج آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو، یہ سارے کیسز ہیں، اس سچویشن میں کیا ہوگا، اس کی جگہ اس کا ولی لکھوائے گا۔ ولی کون ہے؟ ماں باپ، بھائی بہن، چچا، جو بھی اس کا اشارہ سمجھتا ہو، جو اس کا ریپریزنٹیٹیو ہو، وہ لکھوائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں لاسٹ آیت میں کیا لکھا ہے لائن میں، اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اس پورے معاملے کو۔ یہاں عدل سے کیا مراد ہے؟ نہ گھٹائے نہ بڑھائے، جیسا ہے ویسے کا ویسا لکھوائے، ہر چیز ایز اٹ از ہو، نہ ہی کوالٹی کوانٹٹی میں کوئی پورے کا پورا سامان ہی چینج کر کے دوسرا لکھ دے، پوری اس کی نو ہی چینج کر دے، یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا منع کی گئی ہے؟ کہ الفاظ ذو معنی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں سامنے والے کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اس کی ڈبل میننگ ہو جس سے مس انڈرسٹینڈنگ پروڈیوس ہو، یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ یہاں تک کا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو لکھوانا کیسے ہے، کس کو لکھوانا ہے، اور جو نہیں موجود ہو تو اس کی جگہ اس کا ولی لکھوا دے۔ اب یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے لکھوا دیا، سامنے والے نے لکھ لیا، لیکن ہو سکتا ہے کل کو وہ ڈاکیومنٹس ہی چینج کر دیں، یا کوئی ایسی پرابلم آ جائے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکیومنٹس کھو ہی جائیں، تو سیف سائڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ میں 2 گواہوں کو بھی رکھ لیجئے، جنہوں نے، جو آئی وٹنس ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا معاملہ طے ہوا، کتنے کا معاملہ طے ہوا، جو ایک طرح سے آئی وٹنس کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 مردوں کو اپنے میں سے گواہ رکھ لو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے لکھا نہ ہو، یا کل کو کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ کے سامنے وٹنس موجود ہو، تو اسلام جو ہے وہ سیدھا سادہ دین ہے، گواہی پر چلتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا کچھ ہے یا کوئی بھی پروف آپ کے پاس ہے، تاکہ کل معاملات میں نا اتفاقی نہ ہو، آپس میں کسی بھی طرح کی ناچاکی نہ ہو، ٹھیک ہے، باہمی سمجھوتا ہو، عدالت تک اگر بات چلی جاتی ہے تب بھی آپ کے پاس ایک وٹنس موجود ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس نے حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے سامنے یہ آیات آ گئی ہیں کہ آپ لکھ لیجئے، گواہ بنا لیجئے، اس کے باوجود بھی آپ سستی کاہلی کرتے ہیں، نہیں لکھواتے، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ ہی آپ کے صبر کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے، اور نہ ہی اگر آپ کوئی بد دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے حکم کی آپ نے ہی تعمیل نہیں کی، قصور آپ کا اپنا ہے، اس کے بدلے میں آپ ثواب کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اگلی بات دیکھیے، پھر اگر 2 مرد نہیں ہیں، 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو آیا ہے نا، دیکھیے امراۃ ان کا لفظ جو آیا ہے تو وہ عورتوں کے لیے، بالغ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالغ عورتیں جو، جن کو تم پسند کرو، یعنی جن پہ آپ کو اعتبار ہو، ٹرسٹ وردی ہو کہ وہ ضرورت کے وقت پر صحیح گواہی دیں گی۔ 2 عورتیں اس لیے کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو ان میں سے دوسری اس کو یاد کرا دے، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں آنے سے، یعنی جب آپ کو بلایا جائے گا، طلب کیا جائے گا، کورٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو بلایا جائے، بار بار ہیئرنگز ہو، جتنی بار آپ کو بلایا جائے گا، کورٹ سے سمن آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو جانا ہوگا، جہاں بھی بلایا جائے آپ کو جانا ہوگا۔ عموماً گواہ جو ہوتے ہیں وہ کتراتے ہیں جانے سے،
ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب جب ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں مل رہا، آپ کسی طرح سے ان کو کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ انکار کر سکتے ہیں کہ میں ابھی بزی ہوں، یا کچھ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی بول دے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے انکار کر دیا تو یہ گناہ کا کام ہے. حق کی ادائیگی کا وقت ہے، دوسروں کی مدد کا وقت ہے، اس وقت بھی کریں. آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے، اور آخرت پر آپ کو یقین ہے. اسی لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو موجود ہوں گے، آپ جائیں گے. تو یہاں سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر خدا خوفی کا جذبہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ ایک لیسن ملا. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو مکتاؤ اس کو لکھنے سے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. یعنی قرض کو جب اس کی مدت مقرر ہے، جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑی ڈیل ہے چھوٹی ڈیل ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی تفصیل کو نوٹ کر لیں گے اس کی مقررہ مدت تک. ٹھیک ہے، تو یہ دین کا مین ایلیمنٹ یہی ہے کہ آپ کو اس کی مدت اس میں شامل ہے، مدت کو نوٹ کرنا ضروری ہے. یہ بات کہ تھکے نہیں، کہ وہ انسان جو لکھ رہا ہے وہ کاہلی نہیں کرتا، یہ والی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف والی ہے اور زیادہ درست ہے گواہی کے اعتبار سے. تاکہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو. شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی یہ بات ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں. تو معاملات آپس میں انسان کے اتنے واضح ہو جانے چاہیے کہ لوگوں کو دلوں میں کوئی شک ہو ہی نہیں. جب آپ معاملات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تو اطمینان ہو آپ کو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہی ہو، تو تم اس پر اس کے نہ لکھنے میں بھی راضی ہو تو کوئی گناہ نہیں. جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پیسے دے کے فوراً وہ چیز لے لی، تو اگر آپ اس کو نہیں لکھواتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. اور ساتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ اس کے بھی گواہ بنا لیں تو بھی بہتر ہے. اگر آپ گواہ بنا لیں اپنے بڑے سودے کے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں آپ نقصان سے بچ جائیں. آخری آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے آخری لائن میں کہ آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے لکھنے والے کو بھی، اور نہ نقصان پہنچایا جائے گا گواہ. یعنی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. کاتب کو نقصان کس طرح پہنچائیں گے؟ کہ اس سے غلط بات لکھوا لیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی آخرت کو ہی خراب کر رہا ہے اگر اس نے کوئی غلط چیز لکھ لی. یا پھر آپ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، آپ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے غلط چیز نہیں لکھی تو ہم تمہیں مار ہی ڈالیں گے. تو یہ کاتب کو نقصان پہنچانے کی کچھ صورتیں ہیں. پھر گواہ کو، جس نے جو آئی وٹنس ہے آپ کا، اس کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ کہ اپنی مصلحت کے خاطر اس کی مصلحت میں خلل نہیں ڈالی. ٹھیک ہے، کہ آپ اگر آپ اس سے بولیں کہ کس طرح نقصان پہنچائیں گے؟ کہ آپ نے اسے دور سے بلایا، بہت دور سے، اور آپ نے اس کو کرایہ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو کرایہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ آپ اس کو وارن کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں کہ تم جھوٹی گواہی دے دینا. یا آپ بار بار بلا رہے ہیں، ایک ہی بات کے لیے بار بار بلائے جا رہے ہیں، جلدی جلدی بلائے جا رہے ہیں. اس طرح سے بھی کیا ہوگا کہ جو گواہ ہے وہ تنگ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں بھی مصروف ہو، اور اسے پتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ جب بلایا جائے آپ کو آنا ہے. آپ ان نیسیسری بھی اس کو بار بار بلا بلا کے تنگ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں گواہ کو نقصان پہنچانے کی مختلف شکلیں ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم نقصان دو گے تو یہ فسق ہے، تمہاری کھلی ہوئی نافرمانی ہے، حد توڑنا. فسق ہمیں پتا ہے کہ حدوں کو کراس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے میننگ اصطلاحی طور پہ کیا ہے؟ گناہ. کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کہ آپ کو کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈریے، چاہے آپ کے اس میں عبادات ہو، ذاتی عبادات ہو، مجموعی عبادات ہو، یا آپ کی دنیاوی کاروبار ہو، آپ کا لین دین ہو، آپ کے معاملات ہو، رشتہ داری ہو. ہر چیز میں جو ایک بات کامن رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. کہ آپ کو اللہ کا تقویٰ رکھنا ہے، آپ کو ڈرتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں. جتنا زیادہ آپ کے اندر تقویٰ ہوگا اتنا آپ کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ کے لین دین، جس میں ہم نے نقد کا معاملہ کیا اور وقتی طور پر وہ وہیں ختم ہو گیا. دوسرا معاملہ ہوتا ہے جس میں آدھا نقد آدھا ادھار، یعنی کوئی بڑی ٹریڈ سمجھ لیجئے. تو کوئی ایسا کام جس میں آپ کو کچھ اماؤنٹ بعد میں دینے کا اور کچھ ابھی دینے کا، اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، تو یہ بتایا کہ آپ کو لکھنا ہے اور گواہ رکھنا ہے. یہ دونوں تقوی کی علامت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بات اعتماد کی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بھول چوک ہو جائے.
کوئی انسان یادداشت اپنی بھول جائے کہ کیا معاملہ ہوا تھا، اس لیے اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ کو لکھ لینا بہتر ہے۔ پھر کچھ چیزیں جو ہم نے یہاں سے سیکھی، اپنی لائف سے ان آیات کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا مین موٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی سمجھیں کس طرح ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ لکھ لیجیے، رائٹ اٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے طور پہ تو وہ لکھ لیجیے، خدشہ نہ رہے، تاکہ آپ کے معاملات خراب نہ ہو، تعلقات خراب نہ ہو، غلط فہمیاں نہ ہو جائیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک طرح سے یہ ایک رحمت دی ہے کہ اگر آپ اسے لکھ لیں گے، ابتدا میں ہی اگر کوئی انسان سستی کر لیتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ سوچیں گے کہ ہم نہیں لکھتے، بعد میں لکھ لیں گے، اور کل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سیکنڈ پارٹی ہے اس کے اندر شیطانی کوئی وسوسہ آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے پہلے ہی کر لیا ہوتا، معاملات میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وسوسہ اس میں دل میں یہ آئے کہ اس نے تو لکھا بھی نہیں ہے تو میں غلط اماؤنٹ بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ اماؤنٹ مل جائے، کون ہے گواہ، کس کے پاس ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ میرے پاس میں نے زیادہ اماؤنٹ دیا تھا اپنا۔ اس طرح سے معاملات کی خرابی کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا حکم دیا، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ کاتب کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، اور اس میں کیا کیریکٹرسٹکس دھیان رکھنی ہے کاتب کی، کہ وہ انصاف پسند ہو، طرفدار نہ ہو، جانبداری نہ کرے، کسی ایک کی سائیڈ نہ لے، پورا حق دے، جو کہا گیا ہے وہ لکھے، اور پھر لکھنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صلاحیت اسے اللہ نے دی ہے، اس لیے اسے شکر گزاری کے طور پہ لکھنے کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے۔ فن کتابت جو ہے اللہ کی طرف سے بندے پر یہ ایک الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قوت انسان کو احسان کے طور پہ دی ہے، اس لیے کسی کو بھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اسے لکھنا آتا ہے، یہ قابلیت بھی اللہ کی طرف سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سی جگہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں یہ نعمت حاصل ہو پائی ہے، یا پھر وہ خود بھی پڑھنے کی کوشش، لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہاں سے بھی لکھنے کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے جو چاہے ہمارے قرآن کے نوٹس ہوں یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو بعد میں بھولنے کا ڈر ہو، تو آپ اگر اسے لکھ کے رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے بعد میں بھی آپ اپنی کاپیز اٹھاتے ہیں، یا آپ کوئی ڈائری وغیرہ جہاں آپ نے لکھا ہوگا تو آپ کے پاس وہ پریزرو رہے گا، سالوں بعد بھی آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی، کیونکہ ہماری میموری اتنی ساری چیزوں کو اسٹور نہیں کر سکتی۔ جیسے ہم نئی چیز پڑھتے ہیں تو پرانی چیز نکلتی چلی جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں، یا پیچھے چلی جاتی ہے، بیک آف دی مائنڈ، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں گے نا، آپ نوٹس کی فارم میں بھی فرنٹ میں اپنی کسی اسٹڈی میں یا کہیں لگا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو وہ یاد آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس لیے اپنے علم کا صحیح استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مقروض کو لکھوانا چاہیے، جو جس کے اوپر ڈیتھ ہے، جس نے قرضہ لیا ہے اسے لکھوانا چاہیے، نہ ہی وہ کم لکھوائے نہ زیادہ لکھوائے، ڈرتے ہوئے اللہ سے۔ یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جو ہم نے آج سیکھی۔ اگر ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، تو ہمیں فراڈ سے، دھوکہ دڑی سے، دو نمبری سے بچنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے یا کوئی کم عقل ہے، لینگویج میچ نہیں کرتی، اس سچویشن میں گارجین لکھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہم نے بات سیکھی یہاں پہ وٹنس کے لیے، گواہ کا ہونا، جب لکھی ہوئی بات سے تسلی نہیں ہوتی، مزید جھگڑے کا امکان ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں انسانوں کی گواہی بہت کام آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھی چیز جو ہے اس پہ زیادہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مسلمان ہو، بالغ عاقل مسلمان ہو تو یہ زیادہ بہترین ہے، ورنہ دو مرد بھی ہیں، اگر غیر مسلم سے معاملہ ہے تو دونوں طرح کے گواہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ کسی غیر مسلم سے ہو تو ان کے بھی باعتبار شخص جو ہیں، جو سچے ہوں، جو جھوٹے نہ ہوں، جن کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو، تو ان لوگوں کو بھی آپ گواہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، اور پھر یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جن کو آپ پسند کریں، جن پہ آپ کا دل ٹھہر جائے، یعنی وہ جھوٹے نہ ہوں اور با اعتبار لوگ ہوں، انہی لوگوں کو آپ کو گواہ بنانا ہے سپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے واقعی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، خصوصی طور پہ جب وہ اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ضامن کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم کوئی بھی معاملہ سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضمانت دینے کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے۔ تو آپ کے اس کام میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غلطی، کوئی دھوکہ دڑی نہیں ہوگی جس میں آپ نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی غیبی مدد بھی آتی ہے،
پوری کائنات بھی آپ کے ساتھ وفاداری کرتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو جب معاملہ کرنے کو کہا گیا، آپ نے اللہ کی بات مانی، آپ نے ان آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اسی طرح سے جیسے اللہ نے حکم کیا ہے آپ نے ایسے ہی معاملہ کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہی ہوں گے. پھر یہاں پہ جو ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی بتائی گئی ہے، دو عورتوں کی گواہی بتائی گئی ہے ایک مرد کے اوپر، تو ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو عورتوں کی گواہی آدھی کیوں ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں اور کچھ ریسرچز ہیں یا کوئی ایسی باتیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم یہ نہ سوچے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے یا مردوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. تو جو ریسرچ کے حساب سے کچھ پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے ہیں، آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. عام مرد جو ہوتا ہے اس کا جسم عام عورت کے جسم سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، یعنی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کی بونز، ان کا برین سائز، یہ ساری چیزیں. پھر عورتیں مردوں سے 25% زیادہ کریٹو ہوتی ہیں. ان دونوں میں جو فرق ہے مرد اور عورت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. 99% جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں وہ ساری مردوں کی طرف سے ہی ہوئی. پھر ایک مرد کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ عام عورت کے مقابلے میں 7% زیادہ ہوتی ہے. 90% لوگ جو جیل میں ہیں وہ بھی مرد ہیں. 90% بیمار لوگ جو تھراپی کی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عورتیں ہیں. اب ایک عورت کا دماغ مرد کے دماغ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کی زندگی میں تقریباً 1/3 برین سیلز جو ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اسپیشلی چائلڈ برتھ اینڈ پریگنینسی کے ٹائم پہ. یعنی یہ قدرتی میکینزم ہے جو اندر چلتا رہتا ہے، اس کے بارے میں جاننا کہ کس طرح سے انسانوں کے ذہن پہ، ان کی باڈی پہ فرق پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. پھر عورتیں مردوں کی نسبت فزیکلی اور مینٹلی جلدی میچیور ہو جاتی ہیں. لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ عورتوں میں صرف 0.5% ہی پائی جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی جو تخلیق کی ہے ان کو تربیت کا کام دیا ہے. مین کام جو ان کا ہے، پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ تربیت کرتی ہے، اس کا مدر ہونا، پھر اس کا گھر کی کوئین ہونا. اس کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ ان سارے کام کو کرے. پھر جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مینوپاز ہے یا جو مینسٹریل ٹائم ہوتا ہے یا پریگنینسی کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ایموشنز، ہارمون لیول بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اندر بہت چینجز آتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں جتنی آتی رہتی ہیں، عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ متاثر پاتی ہے. اب جو پوسٹ مینوپوزل سنڈروم ہے، یعنی ایک عمر کے بعد جب مینسز آنے بند ہو جاتے ہیں، جب میچور ہو جاتی ہے لیڈی، 40 ابو ہو جاتی ہے، 50 ابو ہو جاتی ہے، اس ٹائم پہ بھی اس کی کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے. پورا ایک سنڈروم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ بھی لیڈی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے چینجز آتے ہیں. ڈپریشن ہونا، چڑچڑاپن ہونا، ٹینشن میں رہنا، سستی محسوس کرنا، تنہائی کا احساس ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹڈی کے حساب سے پروف ہیں کہ عورت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کی یادداشت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، 150 اراؤنڈ سمٹمز جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں. جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا تھا، مینسٹریل سائیکل کے ٹائم پہ بھی بہت سمٹمز آتے ہیں، اور یہ ساری عورتوں میں ویری کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کو کم ہو، کچھ کو زیادہ ہو. پھر پریگنینسی کے ٹائم کے اندر بہت زیادہ جو ہے موڈ سوئنگز ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، کسی کو زیادہ مارننگ سکنس زیادہ ہے، کسی کو الٹی وغیرہ زیادہ ہے. اس ٹائم انسان بہت چڑچڑا ہوتا ہے. بہت بہت الگ الگ سمٹمز آتے ہیں انسان کی. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں الگ، سیکنڈ میں الگ. تو اس کے اوپر بھی پوری ریسرچز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کا جو یہ ٹائم جو فیس ہوتا ہے اسپیشلی لیڈی کا، تو اس کے مائنڈ کے اوپر، اس کی باڈی کے اوپر اتنے چینجز ہوتے ہیں. اس وقت میں آپ اس کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری کا کام اگر دیتے ہیں، جیسے یہ بتایا نا کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے اس سٹیج میں آپ کا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ کی یہ والا فیس چل رہا ہے تو آپ مینٹلی طور پہ جو ہے ویک ہوں گے. ٹھیک ہے، سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ حاملہ عورت جو پریگننٹ لیڈی ہے، اس کا دماغ حمل کے دوران وقتی طور پر سکڑ جاتا ہے، ایٹروفی ہو جاتی ہے آپ کے برین میں. یعنی جو پریگننٹ لیڈی ہے اس کا دماغ بھی سکڑ بھی جاتا ہے فزیکلی. آپ دیکھیں گے نا اگر اسٹڈیز کے حساب سے بتائیں تو یہ ساری چیزیں قدرتی طور پہ آلریڈی انسان کے اندر ہوتی رہتی ہیں. پھر پوسٹ چائلڈ برتھ، یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈپریشن ہو جاتا ہے بہت ساری لیڈیز کو. کلینکلی وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تھکان کا محسوس ہونا، چڑچڑاپن ہونا، بے چینی کی علامت ہونا، یہ سارے پوسٹ پارٹم سنڈرومز کے اندر آتے ہیں. کچھ لیڈیز کو تو فٹس بھی پڑتے ہیں، یعنی ان کو دورے بھی پڑتا ہے. یہ ساری سچویشنز کیا ہیں؟ یہ لیڈیز کے ساتھ میں خاص ہیں. ٹھیک ہے، کرونک ڈپریشن سنڈروم بھی ہو جاتا ہے، مینٹل النیسز ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو مس کیریج ہو جائے خدا نخواستہ، اس وقت تو اس کی جذباتی کیفیت بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو
مختلف بنائے ہیں. عورتوں کی ذمہ داریاں، ان کی ساخت، ان کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ مردوں کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ عورتیں بہتر ہیں. جیسے یہ گھر کا کام ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کی پوری تربیت کرنا، فیملی کا خیال کرنا، نسلوں کو پورا ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ آنے والی نسلوں تک کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ وہ گھر کی لیڈی. جس طرح کا وہ گھر کا ماحول رکھتی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی سپورٹ کی ہیں. باہر کی چیزیں یا مالی معاملات کا ہونا، لین دین کا کرنا، بزنس کی ساری اسٹریٹجیز اینڈ آل، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ دی ہیں کہ یہ وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو عورت اور مرد کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی کے لیے فٹ ہے، اسی کے لیے اللہ نے اس کی باڈی کو بھی پریپیئر کیا ہے. اگر دوسری طریقے سے اس سے کام لیں گے تو یہ فطرت کے خلاف ہو جائے. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی تخلیق کے لیے جس سے کام لینا تھا وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے. کہ اسی لیے یہ عورت پہ بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کریشن کو آگے بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے خود کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو چوز کیا کہ وہ کریشن کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے. اس لیے یہاں پہ عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ آدھی کیوں ہے، یا ہمیں جائیداد میں بھی جو حصہ مل رہا ہے وہ آدھا کیوں ہے. تو اس سب کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا، بہت ساری اسٹڈیز اور ریسرچز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. وہ ہم جتنا اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا. آپ چاہے تو اس کی اسٹڈیز دیکھ لیں، ریسرچز دیکھ لیں، یا قرآن کی اور آیات دیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. پلس ایک بات اور جو ہم نے یہاں سے سیکھی کہ قرآن کی آیت کیا فرماتی ہے کہ جب بھی بلایا جائے آپ کو حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جماعت کی فریضے میں سے بھی آزاد کیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں نماز ادا کرنی ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ٹائم کہاں سے کہاں چلا جائے پتہ نہیں چلتا. اگر ہم پہ بھی نماز فرض ہوتی ہے اور ہمیں پانچوں ٹائم باہر جانا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا. ہو سکتا ہے کسی کے بچے چھوٹے ہوں، یا کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو، یا آپ کو گھر کے لوگوں کا خیال رکھنا ہو، کچھ کوکنگ ٹائم ہے، کوئی بھی ایسی ضروریات ہے جس میں آپ کو گھر میں ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ جب بلایا جائے عدالت میں گواہی کے لیے، آپ کو بلا چوچڑا کر کے جانا ہی جانا ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو گناہ لکھا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے بھی عورت کو بری رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو دو عورتوں کا ہونا ہے، ایک مرد کا ہونا. یہ سچویشن کیوں ہے کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر لے. دوسری عورت جو ہے وہ اگر آپ کو یاد نہیں رہتا، اگر آپ بھولنے لگتے ہیں تو وہ دوسری عورت آپ کو یاد کرا دے. پھر یہاں پہ جو لاسٹ چیز ہم نے سمجھی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ اس آیت کا لاسٹ لیسن ہے، بہت انپورٹنٹ لیسن ہے جو بیک ٹو بیک آپ دیکھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ تم کو سکھا دے گا. ٹھیک ہے، تو علم کا تعلق تقوی سے رکھا گیا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. اسی طرح سے ہمیں اپنے علم میں اضافے کے لیے ضروری ہے تقوی کا ہو. یعنی اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو اللہ کی طرف سے ہمارے علم میں اور اضافہ ہوگا. علم کا اصل سورس جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انہی بندوں کو عطا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. امام شافعی کا قول ہے رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے استاد سے حافظے کی خرابی کا ذکر کیا تو میرے استاد نے مجھے تلقین دی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا علم ہم سے چھن جانے کا ڈر رہتا ہے. یہ ایک اتنی خطرناک بات تھی، ڈرنے والی بات تھی کہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ بھی پڑا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ گناہ چھوٹی سی چیز ہو، لیکن اس سے آپ کی علم کی طاقت ہے، یا آپ نے جو چیز سیکھی ہوگی، جو نالج گین کری ہوگی، وہ دھیرے دھیرے آپ سے مٹتی چلی جائے. کیونکہ جو علم ہے وہ نور ہوتا ہے، اور گناہ جو ہے جیسے ہمیں پتا ہے ظلمات، اندھیرے. ظلم ہے، گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو نور اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ کا نور جو اللہ تعالیٰ نے علم کے طور پہ ہمیں دیا ہے وہ کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اسی لیے آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ہر چیز، اپنے ہر گناہ سے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور علم کی بدولت ہی ہم لوگوں کو آگے ہدایت کا راستہ آسان ہوگا. ہمیں پتہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں اپنا آگے کا مرحلہ، اپنی زندگی کو اپنے صراط مستقیم پہ چل کے آگے گزارنا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خیال ہونا، اللہ سے محبت کا ہونا، اللہ کی طرف دلچسپی کا رکھنا، احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق انسان کے اندر ہو، اس کے سامنے ہی ساری حاجات رکھنا، دکھ درد اس کے سامنے پیش کرنا، اس سے ڈر کر ہی گناہوں کو چھوڑ دینا، اور غور و فکر کرنا.
اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر آتی. پھر لاسٹ آیت دیکھیے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ. اس معاملے کے درمیان اگر آپ جرنی میں ہیں، یعنی یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے اس وقت میں آپ راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، تو اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ یہ ساری کنڈیشنز کیسے فلفل ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی کاتب نہ پاؤ تو رہن رکھ لو، جو معاوضے میں شرط کی طور پر رکھی جاتی ہے. کوئی بھی چیز قبضے میں رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ اس کو رہن میں رکھ لیں. پھر اگر اعتماد کریں یعنی امن میں آئے تم میں سے بعض پر، آپ کو کوئی اپنا ٹرسٹ وردی ساتھی مل گیا ہو تو چاہیے کہ ادا کر دے مقروض. تو جس نے قرض لیا ہے وہ ادا کر دے جس کو امین بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی امانت، اپنی جو امانت اس کے پاس تھی، جو چیز اسے دی گئی ہے، اگر اس پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے تو وہ اس سامان کو واپس لوٹا دے. ٹھیک ہے، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اس معاملے میں اسے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. دوسری بار تقوی کا ذکر آیا ہے اس آیت میں. اور پھر یہ آیا ہے کہ نہ تم چھپاؤ گواہی کو، یعنی اگر آپ کو گواہ بنایا گیا ہے تو تب بھی آپ کو اپنی جو گواہی ہے اس کو نہیں چھپانا. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا دل گنہگار ہوگا. تو گنہگار، دل کا گنہگار ہونا، تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ چلا جاتا ہے جو پھیلتا رہتا ہے. تو یہ سارا دل انسان کا اسی طرح سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے. پھر انسان غلط فیصلے کرتا ہے، اچھے برے کی اسے پہچان نہیں رہتی. جیسے اندھیرے میں انسان کو کچھ نہیں نظر آتا، اسی طرح اگر کسی انسان کا گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جائے تو وہ صحیح غلط کو پہچان نہیں سکتا. دھیرے 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 اس کے دل سے اللہ کا خوف بھی نکل جاتا ہے. اور جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں رہا تو پھر انسان ہر طرح کے وسوسوں اور شیطانی حملوں کا شکار ہو جاتا ہے. بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر انسان کے دل پر ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ دل کو پھر سیاہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لاسٹ میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. یعنی یہ احکامات اللہ کے علم پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں فیوچر میں بھی. مالی معاملات اسپیشلی سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے مالی معاملات پہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا. یہاں پہ جو ٹرمینالوجیز آئی ہیں آپ یہ دیکھیے. مقبوضہ کا لفظ جو آیا ہے قبضے میں رکھی ہوئی چیز، تو مقبوضہ کیا ہے؟ کسی چیز کو، اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں گے قاف با اور زواد اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو پانچوں انگلیوں سے مٹھی بھر کر پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ قبضہ ہم نے سنا ہے نا، قبضہ کر لینا کسی پہ، تو کیا ہے؟ مضبوطی سے کسی چیز کو آپ نے پکڑ لیا ہو. تو یہاں پہ مقبوضہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنے سامان کے بدلے میں گروی رکھوائی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز جو بطور ضمانت آپ نے دی ہے، لیکن آپ اس کا جس کو دیا گیا ہے وہ مالک نہیں ہوگا. یعنی جس کا سامان ہے تھوڑے وقت کے لیے اس نے وہ سامان دوسرے کو دیا ہے، لیکن مالک اس کا، اونر وہی ہوگا جس کا وہ ایکچولی سامان ہے. دوسرے والے کے پاس وہ صرف گروی رکھی گئی ہے، وہ اس کا حق اس کے اوپر نہیں ہوتا. پھر دوسری ٹرمینالوجی رہن. رہن کیا ہے؟ گروی رکھنا. ٹھیک ہے، جو ضمانت کے طور پہ جو چیز رکھی گئی اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن، گروی رکھنا. پھر راہن کون ہوتا ہے؟ راہن جس کا سامان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو جو مالک ہے وہ راہن کہلاتا ہے. مرتہن کون سی چیز ہے؟ مرتہن وہ ہے جس کے پاس رہن رکھا جائے. یعنی جو انسان سامان رکھ رہا ہے، گروی رکھی ہوئی چیز ہے، تو وہ انسان مرتہن کہلائے گا. اور مرہون جو چیز ہوتی ہے وہ مرہون کہلاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ مثال کے طور پہ یہ سمجھیے. پہلے یہ دیکھیے کہ سامان کا جو نفع نقصان ہے اس کا ذمہ دار مالک ہی ہوگا، مرتہن نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو اس کے مالک سے نہیں روک سکتا. اس کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اس کا نقصان بھی. کہ آپ کے پاس کوئی گائے تھی، آپ نے وہ دوسرے انسان کو دی، گروی رکھوائی تاکہ اس کے بدلے آپ تھوڑا سا پیسہ لے لیں اور اپنا کاروبار کرے کچھ فردر آن. لیکن اگر وہ گائے مر گئی تو بھی نقصان آپ کا ہے. اب آپ اس بندے سے پیسے نہیں لے سکتے جس کے پاس آپ نے رکھوایا ہے، وہ نقصان آپ کا ہوا. یا پھر اگر اس گائے نے بچہ دیا تو بھی فائدہ آپ کا ہی ہوگا کیونکہ آپ ہی اس کے اونر ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے کہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے کوئی سامان کسی کو دیا ہے، اگر آپ نے کسی کے پاس اپنا گھر گروی رکھوا دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جس کے پاس گھر گروی رکھوایا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اس گھر کو فردر رینٹ پہ نہیں دے گا. یعنی آپ نے کچھ ٹائم کے لیے بزنس کرنے کے لیے اپنا گھر کسی کے پاس گروی رکھوا دیا. اب جس کے پاس رکھوایا ہے وہ اس گھر کو کرائے پہ نہیں دے سکتا.
کیونکہ وہ اس کے پاس امانت ہے. آپ نے اس کے بدلے پیسے دیے ہیں لیکن آپ کے پاس وہ امانت کے طور پہ ہوگا. اگر وہ کل کو پیسے نہیں لوٹا پایا تب پھر آپ اس گھر کو قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ امانت ہے, مدت ہے, اس کے پاس ٹائم ہے پیسے لوٹانے کا, تب تک آپ اس سے گھر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. نہ ہی ایسا ہوگا کہ آپ اس گھر میں رہنے لگ جائیں, نہ ایسا ہوگا کہ آپ اس گھر کو کرائے پہ اٹھا دیں. وہ آپ کی امانت ہے. اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں تو وہ سود میں چلا جائے گا, کیونکہ ہم نے پڑھا نا ہر قرضہ جس میں نفع حاصل کیا جائے وہ سود بن جاتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ, اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ اگر آپ اس میں اس کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس گائے رکھی گئی تھی, آپ اس کو چارہ کھلاتے ہیں, کیونکہ آپ اسے کھانا نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گی الٹیمیٹلی بنا کھائے, تو آپ اس کو چارہ کھلا رہے ہیں تو وہ آپ اپنے پیسوں سے ہی کھلا رہے ہیں نا, تو اس کے بدلے میں جو وہ دودھ دیتی ہے تو وہ دودھ آپ پی سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, اس دودھ کو بیچنا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کو میں بزنس بنا لیتا ہوں, اس کو چارہ تو میں کھلا رہا ہوں, اب میں دودھ کی جتنا زیادہ دودھ نکالوں گا اس کو بیچ دوں گا. آپ کو بیچنا نہیں ہے, اس سے فردر پیسے نہیں کمانے. آپ نے جتنے اماؤنٹ کا اس کو چارہ کھلایا ہے, جتنا آپ کا پیسہ لگا ہے, اتنا ہی اس کے عوض آپ دودھ لے سکتے ہیں, اسے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں. اس سے مزید آمدنی آپ حاصل نہیں کر سکتے. اگر گھوڑا آپ کے پاس کسی نے رکھوایا ہے, آپ اسے کھانا کھلا رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسے بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سواری اپنا تھوڑا سا کام جو ضروریات ہوتے ہیں اس کے لیے پورا کرنا. تو یہاں سے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم نے سمجھا کہ گروی جو رکھواتا ہے چیز اپنی, وہ مالک وہی ہے اس کا, سامنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر گواہ نہ بتاؤں جو طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی کے لیے پیش ہو جائے. کیونکہ آپ اگر جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ گائے تو میری ہی تھی اور مجھے میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے, یا قبضہ رکھوانے کا کسی بھی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے نہیں لکھوایا تھا, تو اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو کیا ہے, یہاں پہ فرمایا کہ بہترین گواہ وہ ہے جو بلانے سے پہلے ہی آ جائے. یعنی آپ جو چیز تھی ٹائم سے پہلے بھی اسے لٹا دے, یا ٹائم پہ آپ بالکل ریڈی تھے کہ لو تمہاری امانت واپس لے لو, جو وہ پیسہ دے گا فوراً کی فوراً اپنا پیسہ واپس لے لو. تو یہ بہترین شخص ہے جو طلب کرنے سے پہلے ہی اپنی چیز واپس, صرف اشارہ ہی کافی ہے, وہ اس کی چیز واپس لوٹا دے. اور بدترین گواہ کون ہے, جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دے. یعنی اس سے کچھ پوچھا گیا ہے, وہ اس سے پہلے ہی بولنے لگ جائے, اس نے کچھ دیکھا نہیں پھر بھی وہ جھوٹی گواہی دینے لگ جائے. ٹھیک ہے, تو وہ بدترین گواہ ہوگا. تو اسی لیے فرمایا گواہی کو نہ چھپائیں, نہ اسے تبدیل کریں. جو ایسا کرے گا اس کا دل گنہگار ہوگا. گنہگار دل, غلط کام کرنے کا سبب جو بیج ہے, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ ہمارا دل ہی ہوتا ہے. دل میں ہی وسوسے آتے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ فیلنگ بھی دل میں ہے. اگر آپ گناہ فیل کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا وسوسہ فیل کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے دل میں ہی آتا ہے. تو مطلب کیا ہے سمجھ بات کا, کہ انسان کا جو مرکز ہے ہر چیز کا, چاہے وہ نیکی کرتا ہے برائی, وہ اس کا دل ہی ہے, اس کی نیت ہی ہے. تو اس لیے دل کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کر, آپ کے دل میں کوئی نیگیٹو فیلنگ آتی ہے تو پوری باڈی آپ کا اس فیلنگ کو محسوس کرتی ہے. یعنی جس کے لیے ہم دل میں غلط احساس رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز آپ اپنے فیس سے بھی دیکھیں گے, اپنی زبان سے بھی دیکھیں گے, اس کا اظہار ہو رہا ہوگا. آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے, آپ اس سے آنکھیں چرا رہے ہوں گے, تو پوری باڈی اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے عمل کا دار و مدار بتایا کہ نیت پہ ہی ہے, نیت کا تعلق بھی دل سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, ہمارے معاملات ہیں چھوٹے بڑے جیسے بھی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے لکھوائیں, گواہی کو نہ چھپائیں, اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہر معاملے میں خدا خوفی کو سامنے رکھیں. اب آپ ایک بار تلاوت سن لیجیے, اور جیسے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کو دھیان میں رکھیں, اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنا اس کو سمجھا. ایک سیکنڈ. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.